السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے جناب۔ آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے کیس نمبر 65 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ میرے چینل میں ویوز بڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گھر میں رونق کا ایک دلکش سما برپا تھا۔ ہر سمت کہکہو اور خوشیوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ دلیپ ہاتھوں میں مہندی سجائے لاؤنج میں متانت سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دلہن کی سی حیا اور مسکراہٹ ایک ساتھ جلوہ گر تھی۔ اس کے پہلوؤں میں کشمالہ بھی بیٹھی تھی، جو کبھی اس کے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتی تو کبھی اسے چھیڑ کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ ادھر فضیلت اپنی کزنز کے ہمراہ محفل کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر وہ سب مل کر شادیانے کی روایتی گیت گا رہی تھی، اور ہر تال کے ساتھ محفل کی رعنائی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کچن کے دروازے کے قریب استیزا تھی، نگاہیں لاؤنج کی جانب مرکوز، جہاں خوشیوں کی محفل اپنے جوبن پر تھی۔ مگر اچانک ان کی بصارت کے پردے پر ماضی کے نقوش ابھرنے لگے۔ وہی رات، کشمالہ کی مہندی کی شب، جب رخشی اور فضیلت بے اختیار خوشی سے جھوم جھوم کر رقص کر رہی تھی۔ ہنسی کے وہ بے ساختہ کہے، وہ شوخیاں، وہ اپنائیت، سب کچھ جیسے لمحہ بھر میں دوبارہ زندہ ہو اٹھا تھا۔ ریحانہ بیگم خاموش کھڑی تھی، لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا مگر آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل کے کسی نہاں گوشے میں ایک خلش سی جاگی، رخشی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہی رخشی جو ہر خوشی کو اپنی خوشیوں سے دوبالا کر دیتی تھی، آج اسی محفل میں اس کی غیر موجودگی ایک انکہی اداسی بن کر دل پر چھا گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ خیال تو ویسے بھی ان کے دل کو اداس رکھتا تھا، مگر آج یہ اداسی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ آج کی یہ پر رونق محفل کہکہوں کی گونج اور خوشیوں کی چمک بھی اس کمی کو چھپا نہ سکی تھی جو دل کے کسی گوشے میں مستقل بسی ہوئی تھی۔ رخشی کی یاد آج غیر معمولی شدت کے ساتھ دل پر دستک دے رہی تھی، اور ریحانہ بیگم کا دل بے اختیار بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ہال نہایت سلیقے اور دلکشی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہر سمت چراغاں کی جھلک اور رنگینیوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ چاروں جانب ایک خوشگوار ہلچل برپا تھی۔ بارات کی آمد کی رونق اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ دیدنی منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، باجوں کی گونج، پٹاخوں کی آوازیں اور فضا میں بلند ہوتے رنگین راکٹ جو آسمان پر نور کی جھرمٹ کے مانند پھوٹ رہے تھے، محفل کو ایک سحر انگیز کیفیت میں ڈھال رہے تھے۔ اشر بھی اس خوشی کے عالم میں بے اختیار رقص کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی چمک نمایاں تھی۔ ادھر بڑی عمر کی خواتین اسے دیکھ کر اپنے پلوں میں منہ چھپائے دھیمی ہنسی ہنس رہی تھی، جیسے اس کی شوخی پر دل ہی دل میں مسرور ہو، جبکہ عائد بھی بظاہر اسی خوشی میں شریک نظر آ رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، مگر اس کے باطن کی کیفیت ایک سربستہ راز تھی جس سے صرف وہ خود ہی واقف تھا۔
نہایت شان و شوکت کے ساتھ دولہے کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہر جانب خیر مقدمی کلمات اور خوشیوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ پھر عائد نہایت وقار سے اسے ہمراہ لے کر اسٹیج تک آیا اور معزز انداز میں بٹھا دیا۔ کبیر بھی فوراً اس کے پہلو میں جا بیٹھا اور ہنسی مذاق کرنے میں اسے مصروف کرنے لگا، جبکہ عائد دوسری جانب حسن صاحب کے ساتھ قاضی کے روبرو نکاح نامے کی تکمیل میں منمحق ہو گیا۔ اسی اثنا میں فضیلت نے شوخی سے کبیر کی جانب نگاہ اٹھا کر اسے آنکھ ماری، گویا کسی خفیہ منصوبے کی تکمیل کا اشارہ دے رہی ہو۔ کبیر نے بھی فوراً عندیہ سمجھ لیا اور مزید دلجمعی سے اشر کو باتوں میں الجھائے رکھا۔ ادھر فضیلت آہستگی سے صوفے کے عقب میں جھک کر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر نہایت احتیاط اور خاموشی سے اس نے آگے بڑھ کر عشر کے پاؤں میں کھوسا آہستہ سے کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے خود کو چھپانے کی کوشش میں دبک کر بیٹھ گئی، جیسے اپنی کامیاب شرارت پر خود ہی مسکرا رہی ہو۔ میرے جوتے، میرے جوتے! عشر نے یکایک چونک کر بے اختیار پکارا۔ عائد نے ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، چل بیٹا، اب تو گیا۔ تجھے خوب الو بنا کر تیرے جوتے لے اڑے ہیں، اب دیکھنا منہ مانگی رقم وصول کریں گے۔ کیا مطلب؟ عشر نے حیرت اور ناسمجھی کے عالم میں سوال کیا۔ پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھرتی ہوئی عائد نے قدر تفصیل سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ حضور، یہ ایک پرانی رسم ہے۔ دولہے میاں کے جوتے چھپا کر بدلے میں نذرانہ لیا جاتا ہے، اور یقین مانو میرے ساتھ بھی یہی ماجرا گزر چکا ہے۔ یہ سن کر کبیر ہنس پڑا، جبکہ عشر کے چہرے پر بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے، گویا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس آزمائش سے بچنا آسان نہ ہوگا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ عائد نے کبیر کی جانب معنی خیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کچھ ہی عرصے بعد تم بھی اسی مقام پر جلوہ افروز ہوگے، پھر یہی سب تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ کبیر کے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ یکایک ماند پڑ گئی۔ وہ پل بھر کو جیسے کسی اور ہی جہان میں کھو گیا، جہاں خوشیوں کی یہ شوخی، یہ چہل پہل، سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار ابھر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فضیلت کے دل میں اس کے لیے وہ جذبات موجود نہیں جن کی وہ خاموشی سے تمنا کیے بیٹھا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ قربت، یہ رشتے کی امید، سب کچھ اسے محض ایک سراب سا لگنے لگا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار فضیلت کی سمت اٹھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں چرا لیں، جیسے اپنے ہی دل کی حقیقت سے فرار اختیار کر رہا ہو۔ کبیر اور فضیلت ایک طرف کھڑے نہایت بے فکری سے کہکہے لگا رہے تھے اور اس خوشگوار کیفیت میں ڈوبے ہوئے اپنی شرارتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کبیر، آج تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ اشر بھائی تو بار بار یہی کہہ رہے تھے، میرے جوتے، میرے جوتے۔ فضیلت ہنستے ہوئے بولی۔ کبیر نے بھی مسکرا کر جواب دیا، میں نے تو بس انہیں باتوں میں الجھایا تھا، اصل کمال تو تمہارا تھا، تم نے تو پورا منظر ہی سنبھال لیا تھا۔ فضیلت نے شوخی سے کہا، اب تو ان پیسوں سے پارٹی کریں گے۔ دونوں اسی انداز میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ اچانک فضا کا رنگ بدل گیا۔ شہروز غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا وہاں آ پہنچا اور بغیر کسی توقف کے فضیلت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ میرے ساتھ چل۔
مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فضیلت نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور سخت لہجے میں بولی، شہروز، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ مگر شہروز کے لہجے میں سختی اور ضد مزید بڑھ گئی۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چل۔ کبیر فوراً آگے بڑھا اور سنجیدگی سے بولا، شہروز، جب وہ صاف کہہ رہی ہے تو تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ چھوڑ دو اسے۔ شہروز نے ایک تیز نگاہ کبیر پر ڈالی اور تلخی سے جواب دیا، تم چپ رہو، میں فضیلت سے بات کر رہا ہوں۔ شہروز، بہیو یور سیلف۔ تم کبیر سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں تمیز کا بھی خیال نہیں رہا کیا؟ فضیلت نے سخت لہجے میں کہا۔ شہروز کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی یکجا تھی۔ وہ تلخی سے بولا، میں اندھا نہیں ہوں فضیلت، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ تم دونوں کے درمیان چل رہا ہے۔ فضیلت نے فوراً پلٹ کر سوال کیا، کیا چل رہا ہے؟ ذرا کھل کر بتاؤ۔ شہروز نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہی جو تمہارے اور کبیر کے بیچ چل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہم دونوں کے ساتھ۔ شہروز! کبیر نے فوراً مداخلت کی۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی، آنکھوں میں جوالا مکھی پھوٹ پڑی۔ اس نے شہروز کا گریبان پکڑ کر بے ساختہ ہاتھ اٹھایا، مگر فوراً رک گیا، جیسے خود کو سنبھال لیا ہو۔ مگر بات پوری ہونے سے پہلے ہی فضیلت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم اتنے گھٹیا ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑائی اور روتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ فضیلت کو منہ مانگی رقم وصول ہو جانے کے بعد محفل میں نکاح کی رسم کے آغاز کا اعلان کیا گیا اور اندلب کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ کشمالہ اور فضیلت نہایت محبت اور اہتمام کے ساتھ اسے تھامے اسٹیج کی جانب لا رہی تھی، جیسے کوئی نایاب امانت سنبھالے ہوئے ہو۔ روسی لباس میں ملبوس وہ حسین آنکھوں والی لڑکی واقعی کسی کانچ کی گڑیا کا پیکر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا نور تھا گویا کسی فرشتے نے انسانی روپ دھار لیا ہو۔ عشق کی نگاہ جب اس پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کو محویت سا رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور ایک مدہوشی سی اس پر طاری ہونے لگی، مگر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جوں جوں اندلب اسٹیج کے قریب آتی گئی، محفل کی نگاہیں اسی پر مرکوز ہوتی چلی گئیں، اور پھر جیسے ہی وہ قریب پہنچی، عشر نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اسی لمحے ہال میں سیٹیوں اور کہکہوں کی آوازیں گونج اٹھیں، فضا خوشگوار شرارت سے بھر گئی۔ اندلب نے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی لمحے دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے باقاعدہ اجازت لے کر نکاح کی رسم کا آغاز کیا اور محفل پر ایک سنجیدہ اور پروقار سکوت طاری ہو گیا۔ اندلب حسن، دختر حسن، آپ کا نکاح عشر واجب ولد محمد واجب کے ساتھ مقرر پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ فضا میں گونجے تو جیسے وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اندلب کی آنکھیں نم تھیں، ایک طرف اپنی محبت کو پانے کی مسرت تو دوسری جانب کسی اندیکھے خوف کی ہلکی سی پرچھائی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی، پہلے حسن صاحب کو دیکھا جن کی آنکھوں میں شفقت اور دعا سمٹی ہوئی تھی، پھر ریحانہ بیگم کو جن کے چہرے پر ممتا اور نمی ایک ساتھ جھلک رہی تھی، اور پھر بے اختیار اس کی نگاہ عائد پر جا ٹھہری جو خاموشی سے
اسے نفی کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ منظر اس کے دل پر کسی خنجر کی مانند لگا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی میں گرا اور اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی، گویا اپنے بکھرتے جذبات کو سمیٹنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کی نگاہ اشرف کے چہرے پر گئی، اندلپ کے لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس نے مدھم مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ پھر قاضی صاحب نے رخ موڑ کر وہی سوال اشرف کے سامنے دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشرف نے بغیر کسی توقف کے پراعتماد اور واضح لہجے میں فوراً جواب دیا، قبول ہے۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ جیسے پوری محفل میں خوشی کی لہر دوڑا گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہر سمت سے دعاؤں، مبارکبادوں اور مسرت بھری آوازوں کی گونج اٹھنے لگی۔ آج دو دل جو مدتوں سے ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، ایک پاکیزہ بندھن میں منسلک ہو چکے تھے۔ محبت نے ایک نیا نام پا لیا تھا، مگر کیا قسمت کو یہ خوشی قبول تھی، یا پھر اندلپ کی کہانی ایک بار پھر کسی ادھورے موڑ پر جا ٹھہرے گی، جہاں خواب تو ہوں گے مگر تعبیر نہ ہو۔ تمارا صوفے پر ایک جانب ساکت بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں کسی انجانی سمت میں جمی ہوئی تھی اور ذہن کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسی لمحے کل رات کا منظر اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ریحانہ بیگم کی شفقت بھری بات کہ عاطف کے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، مگر اس وقت گھر کی مصروفیت اور ہلچل کے باعث اس نے بات ٹال دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آج وہ اس سوال کا سامنا کیسے کرے گی، کیا جواب دے گی اور کیا بہانہ پیش کرے گی۔ یہی خیال اسے اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نمایاں تھی، جیسے وہ کسی ایسے مرحلے کے دہانے پر کھڑی ہو جس کا فیصلہ کرنا آسان نہ ہو۔ پاپا، کیا میں رخصتی کے بعد آپ کے ساتھ گھر چلوں؟ سمارا نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ سوال کیا۔ آنکھوں میں ایک غیر معمولی بے چینی جھلک رہی تھی۔ انوار شیخ نے اس کی بات سن کر نرمی سے مگر سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، ابھی تو شادی کی رسمیں بھی مکمل نہیں ہوئیں۔ اگر تم اس طرح چلی آئیں تو رشتہ دار اور اہل خاندان کیا تاثر لیں گے؟ سمارا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دوبارہ کچھ کہنے کو ہوئی۔ لیکن پاپا، اسی لمحے انوار شیخ نے شفقت بھرے مگر سمجھانے والے انداز میں کہا، سمارا بیٹا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم تمام تقاریب کے اختتام تک وہیں رہو گی۔ اب تم خود اپنے فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ ان کے الفاظ میں نہ سختی تھی، نہ ڈانٹ، صرف ایک سمجھانے والا تاثر تھا۔ سمارا نے لب بھینچ لیے، نگاہیں جھکا لی اور پھر آہستگی سے بولی، اچھا، ٹھیک ہے پاپا۔ سمارا کے لہجے میں رضا بھی تھی اور ایک دبی ہوئی بے چینی بھی، جسے وہ اپنے دل کو زبردستی کسی فیصلے پر آمادہ کر رہی ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ پلیز ویڈیو کو جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں تو لائک لازمی کیا کریں اور کامنٹ بھی لازمی کیا کریں، اور میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ اس سے میرے چینل میں ویوز بڑھیں گے، جس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میرا چینل جو ہے مزید نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اس کے جو
اینالائٹکس ہے نا وہ مزید کم ہوتے جا رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ ویوز کو بڑھائیں اور چینل کے لائکس اور سبسکرائب کو بھی بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔